السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج 27 دسمبر ہے اور 27 دسمبر ہر پاکستانی جانتا ہے کہ اس دن جو ہے ایک پاکستان کا ایک ایسا نقصان جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی بھول نہیں سکے گا۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ بے نظیر صاحبہ نے ٹائم گزارا، وقت گزارا اور ان کے گھر پہ بھی کچھ ٹائم گزارا۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا چاہوں، جاوید منظور صاحب ہیں، واشنگٹن کی ویل نون پرسنالٹی ہیں، اور عدنان میمن صاحب ہیں فلوریڈا سے، اور ملک ایوان صاحب ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ بہت شکریہ جی آپ کا انوائٹ کرنے کا۔ جی تھینک یو عاصم بھائی۔ تھینک یو عاصم جاوید بھائی۔ منظور صاحب، آپ سے ساتھ چلوں گا۔ بڑی قربتیں تھیں، بڑی نزدیکیاں تھیں، بڑی یادیں آپ کی وابستہ تھیں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، اور میں نے تو آپ کے گھر میں ایک بڑی تصویر بھی دیکھی ہے جو آج تک جو ہے ان کی یادیں آپ کو روزانہ یاد دلاتی ہوں گی۔ آپ میں سمجھتا ہوں روز 27 دسمبر جو ہے آپ یاد کرتے ہوں گے۔ میں چاہوں گا جی کہ تھوڑی سی ہماری یادیں آج کے دن، ویسے تو ہر کوئی اس سانے کے بارے میں جانتا ہے، کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کس نے کرایا، آج ہم تھوڑا سا اس بات میں شاید ڈسکس کریں، لیکن ہم چاہیں گے کہ اچھی یادیں آج ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کچھ شیئر کریں۔ جی بالکل، میرے لیے یہ بہت باعث عزت اور باعث افتخار بات ہے کہ میرا بہت قریب ان کے ساتھ قریبی رابطہ رہا اور ان کے ساتھ بہت قربت کا ایک رشتہ رہا پارٹی کے پریزیڈنٹ، واشنگٹن ڈی سی کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے سے۔ تو وہ جب بھی امریکہ تشریف لاتی تھیں تو وہ ضرور یہاں واشنگٹن تشریف لاتی تھیں، تو پھر میرے گھر پہ ہی وہ پیپلز پارٹی کے کارکنان اور پریس کانفرنسز وغیرہ کیا کرتی تھی۔ تو اس لحاظ سے مجھے ان کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ مجھے عزت دی کہ جب وہ واشنگٹن میں کہیں کسی جگہ پہ بھی سینیٹرز کے پاس، کانگریس مین کے پاس، یا دوسرے ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ، یا جرنلسٹ کے پاس، سی این این پہ، میٹ دا پریس پہ، تو وہ مجھے ساتھ لے کے گئیں، اور میرے لیے یہ بہت ایک اس کی عزت کی بات کے علاوہ بے شمار وہ یادیں ہیں جو کہ آج خصوصاً آج کے دن زیادہ یاد آ رہی ہیں۔ ان کی باتیں اگر شروع کریں تو وقت تھوڑا پڑ جائے۔ وہ ایک بہت ہی عظیم لیڈر، ہمارے پارٹی کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو کی دختر تھیں، ان کی بیٹی تھیں، اور اسی طرح ہی وہ بھی ایک نہایت ہی بہادر اور بہت ہی نڈر لیڈر تھی۔ اچھا، ملک ایوان صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ ملک صاحب، آپ بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور بے نظیر یہ ایک ایسا نام تھا جو آج بھی جو ہے بی بی کے نام جو ہے اس کو کوئی الگ نہیں کر سکا پیپلز پارٹی سے۔ کیا کہیں گے اوورسیز کارکن ہونے کے حوالے سے؟ عاصم بھائی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں، وہ ان کی جو شخصیت ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ آپ ابھی بھی گوگل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد افریقہ کے ملکوں میں جو ہے ان کی یاد میں شمع روشن کی گئی، لندن میں ان کی یاد میں شمع روشن کی گئی، ماسکو رشیا میں ان کی یاد میں شمع روشن کی گئی، اور دنیا کے کتنے ملکوں کے میں نام لوں، جس میں چین سے لے کے، جاپان سے لے کے، آسٹریلیا سے لے کے، تو دنیا اب بھی حیران ہے کہ ایک خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے بغیر کسی ہتھیار کے جو ہے وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹرز کے خلاف، پہلے جنرل ضیاء کے خلاف وہ لڑی، پھر جنرل مشرف کے خلاف وہ لڑی،
اور بغیر کسی توپ کے بندوق کے کوئی لڑے بغیر اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے جس طرح سے قائد اعظم صاحب نے اپنی جو ہے سیاسی بصیرت اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے سے پاکستان بنایا، اسی طرح سے شہید بے نظیر بھٹو نے اپنی سیاسی بصیرت اور جدوجہد کے ذریعے جو ہے وہ جمہوریت کو جو ہے وہ پاکستان میں پروان چڑھایا۔ یہ اور ابھی بھی جو ہے آپ دیکھ لیں نواز شریف جو ہیں پی ایم ایل این کے، وہ اپنی تقریروں میں ان کا نام لیتے ہیں، ایم کیو ایم کے فاروق ستار ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح سے اور بھی سیاسی عمران خان ایون ان کی جمیمہ نے ٹویٹر پہ فوٹو شیئر کی ہے جس میں وہ اور جمیمہ دونوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فوٹو اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ لوگ لنڈن میں ان کی فوٹو لے کے جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے۔ تو اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ مرتبہ دیا ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور لیڈر کو ایسی عزت جو ہے وہ نہ کبھی پہلے نصیب ہوئی ہے نہ دوبارہ نصیب ہوگی۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں چاہوں گا کہ عدنان میمن صاحب آج کے دن کو آپ کیسے یاد کریں گے؟ عاصم بھائی، شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ ایک عظیم پرسنالٹی، عظیم انسان، اس کے بارے میں جتنے بھی بات کی جائے وہ بہت کم ہے۔ وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بن چکی تھی اور پہلی مسلم امہ کی فرسٹ لیڈی وزیر اعظم تھی پاکستان کی، اور اس کا جو لیول کیلیبر تھا، اس کا جو جس طرح وہ بات کرتی تھی، جس لیول پہ وہ باتیں کرتی تھی، حالانکہ وہ کتنا لڑی ہیں ڈیموکریسی کے لیے۔ اب وہ وہاں پاکستان میں ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر یہاں بھی یو ایس اے میں بھی تھیں پھر بھی سب کے ساتھ ان کے روابط تھے، سب کے ساتھ، سینیٹر کے ساتھ، سب کے ساتھ ملتی رہی ہیں۔ یہاں پہ ان کا اتنا بڑا اس کا مطلب اتنی بڑی ان کا شعور تھا، لیول تھا، انٹلیکچوئل تھی کہ وہ مطلب ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں، خود بھی اتنی عظیم پرسنالٹی تھی، اس کے لیے جتنی بھی بات کی جائے وہ بہت کم ہے۔ لیکن آج کا دن جو یہ ہے کہ بڑا ہمارے لیے بڑا افسوسناک دن ہے کہ ہم نے ایک عظیم انسان کو کھویا۔ اور دیکھیں وہ ڈیموکریسی کے لیے یہاں پہ کتنی ان کو مشکلیں آئیں، لیکن وہ سب کے ساتھ دھمکیاں ملی، لیکن پھر بھی وہ پاکستان آئیں کہ میں غلط چیز جس نے لا بریک کیا ہے میں اس کے خلاف لڑوں گی۔ کتنی ان کو سب کا انہوں نے نامینیشن دے دی، بھائی یہ میرے خلاف ہے، کچھ مجھے ہوا تو یہ ذمہ دار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان آئیں اور سب کے ساتھ کھڑی رہیں اور سب کے ساتھ باتیں کرتی رہیں، اور مطلب دیکھیں سب کا نام انہوں نے لیا کہ بھائی جو مجھے کچھ ہوگا تو یہ میرے ذمہ دار ہوں گے، پھر بھی پاکستانی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہیں۔ بالکل، تھینک یو۔ ناظرین، ہم جاوید صاحب سے ان سے کوئی ایسا قصہ ضرور سننا چاہیں گے جو وہ بھی یاد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ جب بے نظیر صاحبہ کا یہ واقعہ ہوا تو میں خود کراچی میں موجود تھا، اور میں نے کراچی کو جلتے دیکھا، لوگوں کا غم و غصہ دیکھا۔ 3 لاشیں، 3 جو ہیں عظیم وزیر اعظم کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ پنڈی سے سندھ پہنچیں اب تک، اور یہ بھی ایک سانحہ جو ہوا، اور اس کے بعد جو الزامات کی بوچھاڑ لگی، پاکستان کھپے اور پاکستان نہ کھپے کی چیزیں ہوئیں، تو اور لیکن بے نظیر کی اپنی شخصیت نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا، اور پاکستان جو ہے وہ پھر جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا۔ اب ترقی کی یا نہیں کی، آگے آنے والے لیڈروں نے کس طریقے سے پاکستان کو سہارا دیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں چاہوں گا جاوید منظور صاحب سے کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں جو آپ کو بھی پسند ہو۔ جی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزرا ہے، اتنے واقعات ہیں، میں 2-3 باتیں آپ کے گزار گوش کروں گا۔ ایک تو ان میں سب سے بڑی خوبی ایز اے پولیٹیکل لیڈر یہ تھی کہ وہ پولیٹیکل ورکرز کی بہت عزت کرتی تھی، اور وہ جس کے ساتھ بھی انہوں نے گفتگو کی، جس میٹنگ میں بھی وہ بیٹھیں، تو ایسے لگتا تھا کہ وہ دنیا جہان کو بھول کے وہ صرف آپ کے اوپر فوکس کر رہی ہیں اور آپ سے بات کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے
یہاں امریکہ میں تو میں یہ کہوں گا، میں نے جتنے بھی لوگوں سے باتیں کی ہیں، نیو یارک میں، ہیوسٹن میں، فلوریڈا میں، کیلیفورنیا، ایوری ویئر، تو ہر انسان جو ہے وہ، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی کہ ہر انسان یہ سمجھتا تھا کہ وہ جتنی میری عزت اور رسپیکٹ کر رہی ہیں وہ شاید کسی کی نہ کرتی ہو، اور یہ کسی ایک انسان کی بہت زیادہ ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک انسان پہ فوکس کرے اور اس کی بات کو سنے اور اس کی بات کو پھر سمجھے۔ اور دوسری جو میں نے ان سے جو بہت بڑی ایک اور خوبی دیکھی کہ جب بھی ان کے ساتھ کہیں جانے کا موقع ملا تو انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہا، جیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یا جیسے میں نے کہا کہ ٹی وی چینلز پہ، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی چاہتی ہوں، میں پاکستان میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتی ہوں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ بے نظیر کو واپس لایا جائے یا مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ ان کا یہی، ان کی ایک کوشش بھی یہی تھی اور ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ پاکستان میں جمہوریت آئے اور پاکستان میں جمہوری حکومت ہو۔ تو باقی بالکل کافی ذاتی وہ گفتگو جو ہے وہ کافی بہت ساری ہے، وہ پھر آپ بات کرتے رہیں تو میں پھر کسی بالکل بالکل ہم آپ سے اور بھی کچھ سنیں جی گے۔ جی میں چاہوں گا کہ ملک ایوان صاحب بتائیں کچھ اور ان کے بارے میں۔ ناظرین، بے نظیر کی اپنی شخصیت، یہ میں ابھی اسپیسز اور ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑی بات ہے کہ یہ صرف جاوید صاحب ہی نہیں کہہ رہے، بہت بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بے نظیر ڈائریکٹ اپنے کارکنان سے رابطے میں رہتی تھیں، اور جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ تھوڑے ایک یا دوسرے دن جو ہے لیاری پہنچ گئیں اپنے کارکنان کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک، جب کراچی پہ ان پہ حملہ ہوا تھا اور کافی لوگ اس میں جو ہے شہید ہوئے تھے، تو یہ بات حقیقت ہے کہ واقعی شاید ہم نے ایک ایسی لیڈر سے ہم محروم ہو گئے، اگر وہ ہوتی تو شاید آج پاکستان کا رنگ کچھ اور ہوتا، کیونکہ ہمارے سیاسی لیڈران اب تک جو دیکھے ہیں وہ اپنے جو کارکنان ہیں ان سے بہت دور رہتے ہیں۔ جی ملک امان صاحب آپ بتائیے۔ جی عاصم بھائی، جیسے کہ ڈاکٹر جاوید منظور صاحب ہیں، ان کو تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کا بڑا قریبی جو ہے وہ اپنا ان کا ذاتی تعلق بھی رہا ہے۔ ہم کیونکہ عمر کے اس گیپ میں تھے کہ اس وقت جو ہے ان سے ملنے کا اتفاق تو ضرور ہوا، لیکن کیونکہ ایج بہت کم تھی تو اس وجہ سے ان سے تو نہیں مل سکے، لیکن ان کے جو قریبی ساتھی تھے جہانگیر بدر صاحب، جو پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں اور بھٹو صاحب کے دور میں انہوں نے کوڑے بھی کھائے، تو وہ کیونکہ ہمارے سیاسی استادوں میں سے تھے تو انہوں نے بی بی صاحبہ کی شخصیت اور ان کے ویژن کے حوالے سے چند باتیں کی تھی۔ ان میں سے ایک آدھ واقعہ میں یہاں آپ کے پروگرام میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ بدر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہے دوسری گورنمنٹ 96 میں جو ہے وہ ختم ہوئی، تو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ جو پاکستان کی ہے اس نے بڑے مسائل پیدا کر دیے تھے، جس میں جو ہے شہید مرتضی بھٹو صاحب کا جو ہے وہ بڑا بے رحمانہ قتل جو ہے ان کو کیا گیا۔ ایک منتخب وزیر اعظم کا بھائی جو ہے وہ سڑک پہ گولیوں سے چھلنی جو ہے وہ پڑا رہا اور اس کو جو ہے وہ کوئی ہاسپٹل میں لے کے جانے والا نہیں تھا۔ بہرحال وہ لمبی بحث ہے۔ بدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اس دور میں جو ہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور نواز شریف وغیرہ نے کوئی فورن ریلیشنز کے حوالے سے دوسرے جو ڈپلومیٹس تھے ان کو قومی اسمبلی میں بلایا ہوا تھا، تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں جائیں گی بطور اپوزیشن لیڈر۔ تو بدر صاحب نے کہا کہ میں بہت طیش میں آ گیا اور میں نے کہا کہ جی آپ بی بی کیسے وہاں پہ جا سکتی ہیں، انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں، اتنی زیادتی کی ہے، آپ کے بھائی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، تو آپ یہ ٹریزن ہوا ہے، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ تو بدر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جو ہے وہ بڑے تحمل اور صبر سے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ میں بھی جانتی ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کیسے لایا گیا ہے اور یہ کیسے آئی ہے، لیکن ایک جب جمہوریت گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چاہے کتنی بری کیوں نہ ہو،
لیکن کم از کم اس میں ہمیں جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم پاکستان میں رہے، یہ نہ ہو کہ یہ سسٹم ہی چلا جائے۔ تو بدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوگی اور پھر پرویز مشرف کی آ گئی اور ہم سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا اور جھوٹے تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ شہید محترمہ بے نظیر کی جو سوچ تھی وہ کتنی میچور تھی، اور انہوں نے کتنے پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ جو بات کہتی تھی اس میں بڑی گہرائی ہوتی تھی، اور وہ بہت فیوچر کو دیکھ کے ابھی بھی آپ دیکھ لیں بھائی پاکستان کے اندر جو ہے، جو اصل بات ہے عاصم بھائی کہ ان کا لوگ کہتے ہیں جی جمہوریت آ گئی ہے، پاکستان کے اندر جو ہے بھوک پہلے سے بڑھ گئی ہے، غربت پہلے سے بڑھ گئی ہے، بے روزگاری پہلے سے بڑھ گئی ہے، خودکشیاں پہلے سے بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی جی، بالکل ہر بالکل، چیز اس آگے پہ چلی بھی گئی ہے، ٹھیک ہے بالکل ایوان صاحب، اس تو پہ بھی ہم آتے ہیں۔ جی میں چاہوں گا کہ عدنان میمن صاحب جو جی ہیں پلیز وہ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی کہنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر کے بارے میں کچھ۔ بتائیے عدنان صاحب کہ آپ جو ہیں وہ آج اگر بے نظیر ہوتی تو آج کا پاکستان کیسا دیکھتے آپ؟ بڑا مشکل سوال ہے لیکن پھر بھی میں نے کر لیا ہے۔ عاصم بھائی، یہ ایک عظیم لیڈر ہے، جو ایک عظیم پولیٹیشین جس کو ہم نے کھویا ہے، اور اگر وہ آج زندہ ہوتی تو پاکستان کے حالات انٹائرلی 180 ڈگری پہ ڈفرینٹ ہوتے، اور فورن ڈپلومیٹس، فورنرز، انویسٹمنٹس، پاکستان ایک خوشحال ملک ہوتا ہے۔ جس طرح ملک ایوان صاحب نے کہا کہ ابھی ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں، لیکن اگر بے نظیر زندہ ہوتی تو یہ ساری چیزیں، ہمارے ڈیبٹ سب کم ہوتے یا نہ ہونے کے برابر ہوتے، اور اتنی خوشحالی ہوتی۔ آپ ان کا پریویس دیکھیں نا، ان کا جو تھا نعرہ تھا، جہاں وہ اسٹارٹ ہی غریبوں سے ہوا تھا کہ بیسک روٹی نیڈس، کپڑا اور روٹی مکان، کپڑا جی بالکل۔ مکان۔ تو ان کا جو مطلب ویژن تھا کہ نیچے والوں کو پہلے عزت دو۔ ایسے تو نہیں تھے کہ لوگ اس کے اوپر 100 لوگ اوپر آتے تھے کہ ان کے اوپر جان دینے آتے تھے۔ باقی تو لوگ پولیٹیشین تو پیڈ گارڈ رکھتے ہیں، ان کے پاس سارے لیاری کے دیکھیں، کہیں کے بھی دیکھیں، لوگ جان دینے کو تیار تھے۔ بے نظیر، ان کے والد صاحب کا نام لیتے ہیں تو وہ آج کیا گونج اٹھتی ہے۔ میں بھی کراچی میں تھا اسی دن جس دن آپ تھے، اور اس کے بعد جو پھر الیکشن ہوا، کیا مطلب وہ کہتے ہیں کیا جذبہ تھا اس، مطلب وہ تھا کہ یہ ہم نے، لیکن اب ایک چیز چلی گئی تو مطلب وہ اس کے لیے ہم اسی یہاں افسوس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو سارے حالات ڈیفرنٹ ہوتے پاکستان کے، اور پاکستان کے جو ریسپیکٹ ہوتی نا، وہ میں کہتا ہوں کہ 10 گنا زیادہ ہوتی۔ چلے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بے نظیر صاحبہ آج ہوتی ہیں، کیونکہ انڈونیشیا میں بھی 2 دفعہ خواتین جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنی ہیں، اور آج انڈونیشیا ایک زبردست کنٹری ہے، تو پاکستان میں شاید کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا۔ میں جاوید منظور صاحب کے پاس چلوں گا۔ جاوید صاحب، بے نظیر جب پہلی دفعہ پاکستان لوٹی اور ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کیا، شارع فیصل کیا، پورا کراچی، لاکھوں لوگ، جبکہ اس وقت زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، فیس بک نہیں ہوتی تھی، پی ٹی وی ہوتا تھا، اور پی ٹی وی بھی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ تو یہ جو بے نظیر کی محبتیں تھیں لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی، اور میں بھی اس وقت ایک کیمرے جو لوگ وہاں ویڈیوز بنا رہے تھے، تو اس ایک سوزوکی وین پہ چڑھا ہوا تھا، اور میرا خیال ہے 5-6 گھنٹے میں وہ جہاں پہنچنا تھا اس کو وہاں پہنچے تھے جلسہ گاہ تک۔ کیا کہیں گے ان کی ایک یہ، اور ابھی جس وقت ہوا ہے کہ جو میڈم ناہید تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ مجمع سے اپنے کارکنوں کو دیکھنے کے لیے مچل کے اوپر جو ہے انہوں نے دروازہ، مطلب اوپر کا ہڈ کھول کے اوپر آ گئیں، یہ جو جذبہ تھا ان کے ساتھ کارکنوں کا، کیسا، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، یہ جو عدنان صاحب بات کہہ رہے تھے نا، وہ میں اسی بات پہ آتا ہوں، لیکن پہلے میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں۔ بی بی اس دفعہ بہت تیاری کے ساتھ تھیں، انہیں معلوم تھا کہ جو پہلے 2 دفعہ انہیں حکومت ملی اس میں اس کو کس طرح زیادہ بہتر طریقے سے آگے چلایا جائے، اس پہ انہوں نے بہت کام کیا۔ اس کے اوپر میں پرسنل بھی بہت ساری باتیں میں وہ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے یہاں پہ کسی نے کوئی بہت ایک بڑی بک لکھی تھی، ہاؤ ٹو رن اے گورنمنٹ، اے سکسیسفل گورنمنٹ،
تو وہ خود بھی انہوں نے پڑھی اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ضرور پڑھیں. لیکن یہ جو بات آپ نے کی عوام کی وہاں موجود ہونے کی، اس بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کو ان کے ساتھ کتنا پیار تھا، اور وہ ان کی جو سوچ تھی پاکستان کے غریب عوام کے لیے وہ کیا تھی. ہم ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے، وہ محترمہ تھی، میں تھا اور میری بیگم صاحبہ تھی. تو میری بیگم نے انہیں کہا کہ بی بی آپ ڈرتی نہیں ہیں کہ پاکستان آپ جاتی ہیں، جا رہی ہیں، ان دنوں انہوں نے پروگرام بنایا ہوا تھا، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ یہاں پہ زندگی گزار سکتی ہیں، آپ دبئی میں گزار سکتی ہیں. تو یقین کریں انہوں نے یکدم ایسے منہ کر کے پیچھے انہوں نے کہا، میری وائف کا نام ہے فریہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ہماری اتنی بڑی ایک پارٹی ہے، ہمارا اتنا بڑا منشور ہے، اور میرے لاکھوں نہیں کروڑوں عوام جو ہیں وہ وہاں پہ پاکستان میں میرا انتظار کر رہے ہیں، تو کیا میں ان کو چھوڑ کے ایک اپنی زندگی گزارنا شروع کر دوں؟ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں؟ میں تو یونائٹڈ نیشن میں بھی کر سکتی ہوں، میں کسی بہت بڑے یونیورسٹی کی چیئرمین بھی بن سکتی ہوں، پریزیڈنٹ بھی بن سکتی ہوں، لیکن میں پاکستان کے عوام کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑ سکتی، چاہے اس کی جتنی قیمت مجھے ادا کرنی پڑے، میں پاکستان ضرور جاؤں گی. تو پھر آپ نے زبردست، دیکھا کراچی کیا میں بات. پھر اسی کا رسپانس پھر کراچی کے عوام نے، بلکہ پاکستان کے عوام نے یہ دیا کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہ پہنچے. بالکل. اچھا، میں ایوان صاحب سے تھوڑا سا پوچھوں گا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ جب ایک وزیر اعظم آتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کو اتار دیا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے. بے نظیر صاحبہ 2 دفعہ آئیں، نواز شریف 3 دفعہ آئے، وہ بہت کچھ سیکھ گئے، ان کو پتہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اگر جمہوریت آ جائے تو ان کا جو پرابلم ہے، جو جنرلز کا پرابلم ہے، میں کہوں گا کہ پاکستان کے ماضی میں کسی بھی جنرل نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا جسے ہم فخریہ طور پہ بیان کر سکیں. تو آخر ہمیں جمہوریت کو پاکستان میں چلنے کیوں نہیں دیا جاتا ہے، مار کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ آج مشرف کو دیکھیں کہ اس نے فوراً دھلوا دیا تھا وہ فائر بریگیڈ کی، کوئی اس سے سوال نہیں کر رہا کہ تم کون ہوتے تھے کہ تم نے دھلوایا ہے اس کو، آرڈر تو اسی کے تھے. اپنی کتاب میں کچھ چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں. آج جو ہے وہ ملک سے باہر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر آتے تو شاید اب لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ شاید ہم نہیں چھوڑیں گے چاہے ہماری حکومت رہے یا نہ رہے. کیا کہیں گے ایوان صاحب، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جی عاصم بھائی، اس میں تھوڑا سا جو ہے ہمیں اپنی تاریخ کا بھی ایک جائزہ لینا پڑے گا، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ تاریخ کا پاکستان میں جائزہ لیں گے تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا. جی میں مختصر بات کرتا ہوں. جنرل ایوب صاحب کا دور آپ دیکھ لیں، اس میں جو ہے سیاست دانوں کا احتساب جو ہے وہ شروع ہوا. ٹھیک ہے، جو مادر پاکستان تھیں، فاؤنڈر آف پاکستان کی جو سسٹر تھیں فاطمہ جناح صاحبہ، ان کو جو ہے انہوں نے اتنی دھاندلی اور اتنی زیادتی کی. ٹھیک ہے جی. جنرل ضیاء صاحب کا آپ دیکھ لیں، ابھی بھی ادھر واشنگٹن ڈی سی میں جو ہے میوزیم میں ان کے دور کا وہ ووٹ لکھا ہوا ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ جی کیا آپ اسلام چاہتے ہیں؟ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو ضیاء الحق کو جو ہے وہ 10 سال کے لیے جو ہے وہ صدر بنا دیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ملا ازم کا فروغ بھائی جان. اس کے بعد جو ہے جنرل ضیاء کو جو امریکن ایڈ ملی، اس نے جن کینڈیڈیٹس کو بھٹو صاحب کے دور تک جو ہے جو ایم این اے اور ممبر پارلیمنٹ ہوتے تھے، ان کو ایڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی تھی جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. جنرل ضیاء نے آ کے جو ہے ایم این اے اور ایم پی ایز کو جو ہے ڈائریکٹ ایڈز ان کے ہاتھ میں دی کہ کمیشن کھاؤ، ٹھیکے لو، جو مرضی کرو. اس کے بعد سے جو ہے اسی طرح جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ میں بہت روشن خیال ہوں، اور امریکہ کے کہنے پہ کہ میں روشن خیالی کو فروغ دوں گا، لیکن جو جنرل ضیاء کے لگائے ہوئے بیج تھے اور پودے بن چکے تھے امریکن ایڈ کے ذریعے سے، جنرل مشرف نے ان پودوں کو جو ہے وہ ایک درخت اور ایک جنگل کی صورت میں بنا دی.
تو آج جو پاکستان کی ہمیں شکل نظر آتی ہے وہ جنرل ضیاء کے لگائے ہوئے بیج تھے، وہ پودے بنے، پودوں سے وہ ایک جنگل بن گئے. اس میں بھائی جان آپ کو تعصب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی، قومیت کی بیس پہ جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے، مذہب کی بیس پہ جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لاسانی بیس پہ جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے. پاکستانی بن کے اور ایک ایز اے نیشن جو ہے وہ ہمیں نہیں آگے بڑھنے دیا جا رہا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میں تو اس کو سم اپ کروں گا کہ پیپلز پارٹی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک پاکستان میں جو ہے وہ امن آئے اور کوئی بھی بھوکا اس ملک میں نہ رہے. اور کیونکہ غربت جو ہے وہ جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مشن تھا وہ تو پورا نہیں کرنے دیا جا رہا. اس کے لیڈرز کو مارا جا رہا ہے، وہ پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو ڈویژن اس کے اندر لائی جا رئی ہے. تو اس سے بھائی جان پاکستان ہی پیچھے گیا ہے، چاہے یہ جتنے مرضی ایکسپیرینسز کر لیں بالکل عمران خان کی بالکل صورت میں یا جو بھی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. عدنان میمن صاحب، آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے دوران بھی صحافت پر بہت زیادہ پابندیاں بھی رہیں، کہیں آن اینڈ آف رہیں، لیکن آج کل جس قسم کی پابندیاں ہیں اور جس زمانے میں مشرف صاحب آئے تو ایک دم آزادی تو ملی صحافت کو، لیکن آزادی کے ساتھ جو ہے وہ سختیاں بھی سہنے کو ملی. اور آج جس طرح کی آج کے دور کی صحافت ہے اس میں پاکستان کے تقریباً تمام ٹاپ اینکر جو ہیں وہ ویگ لاگ بنا رہے ہیں. ان کو کہیں جاب پہ ایون وہ کسی کے پروگرام میں جانے کا حق نہیں رکھ سکتے. کوئی پاکستان میں قانون نہیں ہے. صحافت کا قتل عام آج آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جبکہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہا، نواز شریف کے دور میں بھی رہا، لیکن آج کا دور جو ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ حسن بھائی، محترمہ شہید بی بی ایک خود پڑھی لکھی اور خود ایک انٹلیکچوئل تھی. وہ خود ڈائلاگ پہ وہ یقین رکھتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن جس طرح پی ایم ایل نواز شریف صاحب ہیں، وہ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم کے وہ سارے ان کو بٹھا کے ساری ڈیل کر کے وہ سیاست کرتے ہیں. اب اس طرح بولو، اب اس طرح کرو، اب یہ کرو. جس طرح ابھی اعتزاز احسن صاحب نے کیا بولا ہے پچھلے 10 دنوں سے کہ بھائی ان کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ ساری جعلی جھوٹی ہوگی. تو بے نظیر صاحبہ یا پیپلز پارٹی کبھی بھی اس پہ نہیں کرتے تھے کہ آپ کسی کو آپ ریسٹرکٹ کر دیں. باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک پالیسی ہوتی ہے، اس حساب سے ہر پارٹی ہر گورنمنٹ ظاہری بات ہے اس کو چلانے دیا جاتا ہے. لیکن وہ خود اس پہ صحافت کی آزادی پہ خود یقین رکھتے ہیں پیپلز پارٹی. اور بے نظیر صاحبہ خود ایک پڑھی لکھی پرسنالٹی، ایک عظیم لیڈر تھی. تو کچھ چیزیں مطلب بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں. ظاہری بات ہے اس زمانے میں اتنا تھا بھی نہیں جب محترمہ کی حکومت تھی. تو اس طرح کی جس طرح آپ نے بیان کیا کہ فیس بک نہیں تھا 2007 میں، تو اس سے پہلے وہ خود ایک مطلب پریس کانفرنس انٹرویو وہ تو کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں بڑی باہر آئے، میں سب کے ساتھ سب پالیسی شیئر کروں. ڈرائنگ روم تک یا وتھ لمیٹڈ مطلب وہ اس لحاظ سے ان کا ذہنی اس کا لیول ہی نہیں تھا. یہ بہت عظیم لیڈر، عظیم انسان تھی، بہت سب کو ساتھ لے کے چلنے والی تھی، جس طرح جاوید بالکل منظور صاحب نے کہا ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی تھی. جی ڈاکٹر جاوید صاحب، آپ کے ساتھ ایک اور میں نے کوشچن پوچھنا ہے کیونکہ آپ کی بہت قربت بھی رہی ہے کہ مشرف نے کہا کہ طالبان نے یہ کیا ہے، بیت اللہ مسعود نے کیا ہے، بی بی کو منع کیا تھا کہ ابھی پاکستان نہ آئیں، وہ پھر آ گئیں، اور پھر آپ طالبان نے یہ کیا، اور پھر طالبان کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دوستیاں شروع کر دی اور معافی کا اعلان ہونے لگا. آخر یہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان کو دوست بناتے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر مختلف پارٹیز کے مختلف لوگ ہیں ان کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ دیکھیں جی، یہ اس کا تھوڑا سا بالکل چھوٹا سا جواب تو وہی ہے جو کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. دیکھیں جمہوریت جو ہے نا، جسٹ لائک اینی ادر انسٹیٹیوشن، ڈیموکریسی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیا گیا. جیسے ابھی علی بھائی نے کہا کہ جب تک کہ ملک میں فوجی ڈکٹیٹرز آتے رہے نا، اور سیاسی قوتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈرشپ کو گرو نہیں ہونے دیا گیا. آپ 2 سال 3 سال
کسی کو حکومت دیں پھر فوج آ جائے، پھر 4 سال دیں پھر 10 سال کے لیے فوج آ جائے. تو اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی، جیسا کہ میں اس بات پہ بہت خوشی کا ہی اظہار کروں گا کہ پچھلے 15 سال میں تقریباً یہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے، حکومتیں آ رہی ہیں، فوج نے اس میں دخل نہیں دیا. اگر اس انسٹیٹیوشن کو فروغ دیا جائے تو بہت ہی اچھی پائیدار ایک لیڈرشپ آ سکتی ہے. کیونکہ یہ لیڈرشپ نہیں آنے دی جا رہی، اسی لیے یہ جو دیگر قوتیں ہوتی ہیں جن کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، طالبان ہوں یا دوسرے جو فورسز ہیں پاکستان میں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ان کو، تو وہ زیادہ سر اٹھا لیتی ہیں اور وہ زیادہ طاقتور بن جاتی ہیں. پھر انفارچونیٹلی ان کو ایسی فورسز کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے جو کہ غیر جمہوری ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے. اس کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ جمہوریت کو چلنے دیا جائے اور اسی انسٹیٹیوشن کو لیکن مضبوط کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے تھا کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم سندھ کو بلٹ نہیں کر پا رہے؟ ہمارے سندھ کے اندر سمندر ہے، ہم جی سمندر 100 کلومیٹر کا 996 کلومیٹر آلموسٹ 100 کلومیٹر کا وہ ہے ساحل سمندر ہے، اور آپ نے کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ہائی رائز ہوٹل ہوں لوگوں کی وہ آج تک بن نہیں پائے. آخر یہ کون سی طاقتیں جو روک رہی ہیں؟ اگر سندھ کے اندر اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ گیس نکلتی ہے، لیکن آپ آج کراچی یا سندھ کے گھروں میں دیکھ لیں آج گیس نہیں ہے. آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو پورا پاکستان دوسرے صوبوں پر ڈال کر ایک دوسرے صوبوں کو کے لوگوں کو لڑوا کر اور اپنی حکومت آن اینڈ آف جمہوریت کے ساتھ کنٹینیو رکھے جا رہے ہیں؟ اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ تجزیہ دیں، اور پھر ملک صاحب اور پھر عدنان جی. دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں اس میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ غلطیاں نہیں ہوئیں، پالیٹیشین سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن پھر بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر یہ دورانیے 10 سال کے ڈکٹیٹرشپ کے نہیں آتے تو ایک ایسی لیڈرشپ آگے آتی جو عوام کی ہوتی، عوام کے لیے ہوتی اور وہ عوام کے لیے کام کرتی. اب ایسے ہوتا ہے کہ ویری انفارچونیٹلی کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہتی ہے کہ 2 سال پورے ہوں گے یا 4 سال ہوں گے یا 3 ہوں گے، جیسے کہ 90s کی دہائی میں ہوتا رہا ہے کہ کبھی بی بی آئیں پھر ان کو نکال دیا تو نواز شریف کو لے آئے. تو بات یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں، جمہوریت کو چلنے دیں. اگر کوئی لوگ کام نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کے عوام بہت باشعور ہے، وہ ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے، پھر ان کو نہیں واپس لے کے آئیں گے. میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں ایک جس کو کہتے ہیں ایک فلٹریشن کا پروسیس ہوگا. اچھے لوگ سامنے آئیں گے، پھر وہ لوگ جواب دہ ہوں گے اور پھر وہ لوگ سب کے لیے کام بھی کریں گے. اگر وہ پروسیس نہیں چلے گا اور یہ بندر بانٹ ہوتی رہے گی اور ڈکٹیٹرشپس آتی رہیں گی تو پھر ملک اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اس میں وہ ترقی نہیں ہو سکتی جو کہ ایک بالکل جمہوریت کا جو ایک پھل ہونا چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. ملک صاحب کیا کہیں گے؟ جی عاصم بھائی، اس میں تو اس طرح سے کہوں گا کہ اس وقت سندھ میں جو شہر میں رہنے والے ہیں یا دیہی علاقوں میں ہیں، سارے کے سارے سندھی ہیں. دیہی والوں کا بھی سندھ پہ اتنا ہی حق ہے جتنا شہر والوں کا ہے، شہر والوں کا بھی سندھ پہ اتنا ہی حق ہے جتنا جو ہے دیہی علاقوں کا ہے. مگر ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہر چند سال کے بعد جو ہے وہ ایک انجینئرنگ شروع ہو جاتی ہے. اب جب وہ انجینئرنگ شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے کئی عوامل لے کر آتی ہے. وہ جو عوامل ہیں وہ یہ سندھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ شہریوں کو دیکھیں، ایک ملک کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے. اب یہاں پہ امریکہ میں دیکھ لیں کہ
ایک جو ہے وہ افریقن امریکن کو مارا گیا اور پھر احتجاج ہوئے اور سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک قوم کی طرح جو ہے لوگوں کو اکٹھا لایا گیا اور جو ہے مل کے چلنے کے لیے جو ہے وہ سارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نے جو ہے وہ کام کیا. وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے اب کراچی کی آپ دیکھ لیں کہ ایک اتنے عرصے سے ایم کیو ایم جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کو جو ہے وہ ایک کوئی ان کا لنڈن گروپ بن گیا، کوئی ان کا کراچی گروپ بن گیا، کوئی ان کا فاروق ستار گروپ بن گیا، وہ کئی گروپوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. ادھر سے ساتھ ہی پی ٹی آئی جو ہے اس کو جو ہے وہ ان کا دے دیا، اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی کر کے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ جو کام کرنا چاہتی تھی کراچی کے اندر جو ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ روڑے اٹکائے گئے اور ان کو جو ہے وہ ان کی دراڑیں بیچ میں ڈالی گئیں کہ یہ دور ہوں آپس میں. اب دیکھیں جو گورنمنٹس جب آپس میں جو ہے جو جنہوں نے چلانا ہے ملک کا نظام، جب وہ لوگ ہی آپس میں ڈیوائیڈ ہو کے بیٹھیں گے تو شہریوں کو وہ کدھر سے بھائی فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے بلاول صاحب نے تو جو ہے وہ بلکہ کہا بھی کہ جی یہ آپ مہربانی کریں، جو پولیٹیکل ایک پارٹی ہے وہ چل رہی ہے یہاں کے شہریوں کے اندر، کراچی جو ہے یہ امن ٹھیک ہے رینجرز نے کر دی ہے، لیکن اس کے اندر مزید جو ہے ڈویژن نہ پیدا کریں. مگر وہ اس طرح سے ہوا ہی نہیں، اور ابھی آپ دیکھ لیں بہت برا حال ہے وہاں پہ. بالکل بالکل. جی میمن صاحب. حسن بھائی، یہاں پہ ڈیولپمنٹ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، جس طرح ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ساری چیز، سمندر، پورٹ، ساری نیچرل گیس آ رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا لاسٹ منتھ حماد اظہر نے غلط نمبر دے دیے کہ سندھ کی طرف سے اتنے پرسنٹ نہیں اتنے پرسنٹ ہمیں دے مل رہا ہے، تو اس کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کرٹیسائز کیا بڑے برے طریقے سے. بھائی آپ نے نمبر ہی غلط دے رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ منسٹری چلا رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اتنے آپ نمبر دے رہے ہو کہ سندھ سے کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں سینٹرل میں یا اسلام آباد میں. تو لیکن کراچی میں دیکھیں، میں کسی کو کیونکہ دیکھیں کچھ، کیونکہ میں نے بھی وہاں پہ 10-12 سال کام کیا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو سیٹل ہونی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ دیہی سے صرف کراچی موو ہونا ہے. ایک بیٹھ کے ایک پراپر، جس طرح ایوان صاحب نے کہا کہ کوئی انجینئرنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ وہ کریٹ ہو جاتی ہے. لیکن کراچی میں آپ دیکھیں، کراچی کے ساحل سمندر والا کی پراپرٹی کی ویلیو دیکھیں، اور وہاں پہ بامبے میں دیکھیں. بامبے میں سنتے ہیں کہ 30-40-50 کروڑ کا فلیٹ، کراچی میں کون سا فلیٹ ہے جو 10 کروڑ سے یا 5 کروڑ سے اوپر ہے؟ تو نہیں، لیکن وہ ہے کن کا فلیٹ؟ نہیں نہیں دیکھیں نہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہماری ایک آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا پورا ڈیفنس، آپ کا پورا 100 کلومیٹر کے ساحل پہ کس قبضہ مافیا نے کیا ہوا، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. جی بالکل بھائی پھر اب اس پہ بھی افسوس کریں نا کہ پھر پراپر ہم فالو اپ نہیں کر پائے انویسٹیگیشن کا. نہیں بالکل میں اس پہ دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں کہ جب تک ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی صحیح معنوں میں کسی بھی انسٹیٹیوشن کی، چاہے کوئی بھی ہو، اور جب تک آپ یہ رشوت ختم نہیں ہوگی، جب تک کہ عدلیہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہوگی، بات تو پھر وہی ہے کہ یہ سارے ستون ہیں جمہوریت کے. جب تک یہ آزاد نہیں ہوں گے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، انکلوڈنگ الیکشن کمیشن ہے، تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہمارے ملک میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی زبردست لوکیشن ہے جیوگرافیکلی، پورٹ بھی ہے. آپ اگر دبئی بن سکتا ہے، منجو داڑو اگر سوچیں امریکہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہ بالکل ہو سکتا تھا. اگر منجو داڑو امریکہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ سوچیں، دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے. لیکن اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ رشوت نہ ہو، وہاں پہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو، وہاں پہ جوڈیشری آزاد ہو، تو پھر یہ کام بالکل ہو سکتا ہے. بالکل، آپ نے آخری والی بات بہت اچھی کر دی کہ جوڈیشری آزاد ہو، یا جو فیصلے ہیں وہ آزادانہ طور پہ لیے گئے ہوں. تو میں ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ آخر میں سب اپنے کلوزنگ ریمارک ضرور دیں. جانے سے پہلے یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ بے نظیر سندھ کی لیڈر نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. وہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی لیڈر تھی، اور ان کو ہر طریقے سے، میں نے ان کے وہ کارکنان دیکھے ہیں، ان کے کسی بھی صوبے سے تعلق ہو، لیکن وہ جانثاروں میں سے تھے، اور وہ بے نظیر کے جانثار آج بھی ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہو یا دنیا کے کسی بھی ممالک میں ہو، وہ آج بھی ویسے ہی بے نظیر کے جانثار ہیں. اور ایک خوبصورتی ان کارکنوں میں یہ بھی ہے
کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی کرتے ہیں، غلط کاموں کو بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جناب جو پارٹی کے انہوں نے کہہ دیا بس ان کو سلام ہے. اور یہ عقبہ پروری جو ہے نا میرا خیال ہے نئی سیاسی پارٹی میں ہونی بھی نہیں چاہیے. آج جو ہے وہ 2021 ہے، اس میں آپ کو اپنی پارٹی کو غلط باتیں بتانی پڑتی ہیں کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ صحیح کر رہے ہیں. اسی طریقے سے باتیں میرا خیال ہے ملک ترقی کرتا ہے. آج کی جو گورنمنٹ ہے اس میں کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اس کے لیے پورا پروگرام کرنا پڑے گا. میں چاہوں گا کہ 2 منٹ کے سب اپنے کلوزنگ ریمارکس دیں اور پھر اس پروگرام کو جو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں. سب سے پہلے ملک اوان صاحب کلوزنگ ریمارکس. جی، کلوزنگ ریمارکس یہی ہیں عاصم بھائی کہ ہمیں بینگ اے پاکستانی جو ہے ایک اپنی نسل سے، قوم سے، اپنی ذات سے، برادری سے ہٹ کے ایک پاکستانی کے طور پہ جو ہے وہ سوچنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ہے اپنے ملک میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، اس مقصد میں جو ہے وہ ہم کتنا اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بالکل، تھینک یو سو مچ. جی میم صاحب. عاصم بھائی، کچھ پیپلز پارٹی کچھ ان کو بیٹھ کے کچھ سوچنا پڑے گا، کیونکہ 13-14 سال سے سندھ حکومت چل رہی ہے اور پنجاب میں کچھ ویکنیسز آ گئی ہیں اور کافی پارٹی ویک ہو گئی ہے. تو ابھی سنا ہے کہ وہاں زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں، تو وہاں مل بیٹھ کے کچھ نہ کچھ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کچھ پھر وہ کہتے ہیں نا وہ یونائٹ اسٹرانگر، تو وہ انہوں نے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پالیسی اور ری بلڈ کرنا ہوگا. اور ساری جو اندرونی کمزوریاں ہوتی ہیں، لائک انٹرنل ڈفرینسز ہوتے ہیں، کافی لوگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے، ان کو واپس بلانا ہوگا. یہ ساری چیزیں خود کو بھی بندہ چیک کرنا چاہیے. تو یہ اس سے میں کلوزنگ کروں گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کنٹینیو کریں گے، تو ہوپ فلی کہ نیکسٹ ہم وہی پالیسیز، وہی مائنڈ سیٹ دیکھیں گے. بالکل، تھینک یو. جی ڈاکٹر جاوید منظور صاحب. جی دیکھیں جی، آج کا دن بہت ہی ایک افسوسناک دن ہے. اس دن کو ہم صرف اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو خوش آئند بات یہ ہے کہ محترمہ کا جو پارٹی کا جو منشور تھا، محترمہ کی جو باتیں تھیں، محترمہ کی جو سوچ تھی پاکستان کے لیے، وہ انشاءاللہ ضرور آگے بڑھے گی. محترمہ نے میں اس دور میں یہ باوثوق کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ، قریبی رفقا کے ساتھ، قریبی کارکنان کے ساتھ مشورہ بھی کرتی تھی، ان کی بات کو سنتی بھی تھی. اور میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کئی بات کسی نے بتائی انہیں، تو انہوں نے بعد میں اسی بات کو اپنی ایک تقریر میں بھی کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ رہی تھیں، وہ سمجھ رہی تھیں، لوگوں کی باتیں سن رہی تھیں. اور بالکل ایک جمہوری پارٹی میں بالکل بات یہ پکی ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو اب بھی اپنے عوام کی، اپنے کارکنان کی، ان کے پاس جانا پڑے گا، ان کی بات کو سننا اور سمجھنا پڑے گا، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑے گا. صرف کسی بھی قسم کا نعرہ لگانے سے کوئی کام نہیں ہوگا. ہم نے ان چیزوں کو ڈیلیور کرنا ہوگا، اور ڈیلیور کرنے کے لیے لوگوں کے پاس اور ان کے ساتھ ایک بہت قریبی رشتہ قائم کرنا ہوگا. بالکل، بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے آخر میں. میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام جو ہم نے کیا 27 دسمبر کے حوالے سے کیا، لیکن جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج سے 40 سال پہلے کا اگر سندھ دیکھیں، آج سے 40 سال پہلے کا پاکستان دیکھیں، تو وہ کہیں زیادہ بہتر تھا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس زمانے سے لیڈر اسٹارٹ ہوئے تھے، انہوں نے جو چیزیں بوئی تھیں وہ ہلکے ہلکے بہت اچھی طریقے سے گئیں، لیکن پھر ایک دم بیچ میں جو ہے یہ جو گیپ آ جاتا ہے ماشاءاللہ کا، اس نے جمہوریت کو ہمیشہ نقصان پہنچایا. اور پچھلے 2 دفعہ جو ہے وہ جمہوریت رہی ہے، اور میری آپ کی سب کی کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان میں جمہوریت رہے. ہلکے ہلکے ان تمام چیزوں کو ختم کریں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آخر میں سمپل یہ کہوں گا سندھ کے حوالے سے کہ سندھ میں اربوں روپے رینجرز پہ خرچ ہوتے ہیں. اب میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈیسیجن لینا چاہیے کہ وہ پولیس کو اچھا کریں، یہ اربوں روپے ان کو رینجرز کو دینا ختم کریں.
وہ ایکچولی آپ پھینک رہے ہیں اربوں روپے. اگر آپ اپنی پولیس اچھی کر لیں گے تو سندھ کو ہی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ پورے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جاوید منظور صاحب، ملک اعوان صاحب، عدنان میمن صاحب، کہ آج 27 دسمبر کے حوالے سے آپ نے بے نظیر کو یاد کیا، بے نظیر کی یادیں تازہ کی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. اور آمین. آمین. کی جو خدمات تھیں اور جو وہ چاہتی تھیں کہ پاکستان کو ایسا دیکھیں، فیوچر میں ہم ویسے ہی پاکستان دیکھیں. اسی کے ساتھ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.